اس دنیا میں کنگال کون ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، زمین نہ ہو، کھیتی نہ ہو اور اس کے پاس مال دولت نہ ہو؟ وہ کنگال ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں وہ ایک کنگال نہیں ہے حقیقت میں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیوں توجہ دیں اور سنیں کس طریقے سے ملوث ہیں ظلم کے اندر ہم اور آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس، مسکین، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مسکین اسی کو جانتے ہیں جس کے اوپر نہ نقد ہے نہ کوئی سامان ہے، وہی مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ نہیں ہے، میری امت کا مسکین وہ ہے جو بڑا ہی نیک ہوگا، بڑی نماز لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، روزہ لے کر کے آئے گا، اور بڑا پیسے والا ہوگا، زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا۔ کیا ہے؟ بڑا پیسے والا ہو، زکوٰۃ، لیکن کس حال میں آئے گا؟ ذرا غور کریں، آپ اس میں تو نہیں ہیں، آپ بھول گئے ہیں، اور اس کو آپ اپنی بہادری سمجھتے ہیں، اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، لیکن کہیں آپ یہ تو نہیں ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ جی کس کو؟ آج تو مذاق میں ہم گالیاں دیتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے نا، چھوٹی موٹی سال بہانوئی یہ سب گالی دے، ہمارے ہاں تو گالی سمجھتے ہی نہیں لوگ، ابے فلان اور یہ کہہ کر کے لوگوں کو، ہے نا، تو کسی کو گالی، بلکہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ بعض رشتوں کو بھی گالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہن کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ ہے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی بہن دیا ہے، تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تم اس کو گالی دیتے ہو، سالہ ہے تمہارا؟ ذرا سوچیں، کہ تو بچوں کے ماموں ہیں، یہ نہ کہو ہمارے سالے ہیں، کیا کہو بچوں کے، کتنا پیارا نام ہے، ہمارے بچوں کے ماموں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب کہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے۔ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں ابراہیم التیمی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی صحابہ کے زمانے میں یہاں تک کہتے تھے اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ یا حمار، اے گدھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو حاضر کرے گا اور کہنے والے سے پوچھے گا اللہ کے بندے ہم نے اسے گدھا پیدا، تم نے دیکھا گدھا پیدا کیا تھا؟ گدھا ایسے ہوتا ہے، گویا اس کا ہی بدلہ قیامت دن اللہ تعالیٰ لے گا ہم سے۔ یہ ہے ظلم جس کے اندر ہم مبتلا ہیں، کسی کو گالی دیا ہوگا اور کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے ہم کسی کا مال نہیں کھاتے، لیکن سوچیں آپ سے اوسط درجے کی جتنی ڈیوٹی کا مطالبہ ہے، آپ سے 8 گھنٹے کا ہے، آپ 7.5 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مال کھائے کہ نہیں کھائے؟ آپ پورے 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ یہ 7.5 گھنٹے کی، اور ہم میں تو یہ بہت ہے۔ وہی کام اگر جو ہے مزدوری پر کراؤ تو 10 دن لگے گا، اور اگر وہی کام ٹھیکے پر دے دو تو 1-2 دن میں کر نپٹا دیں گے لوگ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر استطاعت ہے کام کرنے کی۔ تو علی کل حال معاملہ ساتھیوں بڑا خطرناک ہے۔ تو کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہے۔ سوچیں، بیوی ہے ہماری، ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارا پورا اس کے اوپر اختیار ہے 100%، ہم اس کو گالی دیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہیں، گالی دیں، اس کی توہین کریں، یہ کتنے اختیار دیا ہے ہم کو؟ تو کہنے کا مطلب وَضَرَبَ هَذَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُقْضَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کچھ نیکیاں اس کو جس کو گالی دیا ہے اس کو دے دیا جائے گا، کچھ نیکیاں جس کے اوپر تہمت لگائی ان کو دے دی جائیں گی، کچھ نیکیاں جس کا مال کھایا ہے اس کو دے دیا جائے گا، کچھ نیکیاں اس کو جس کو مارا ہے، یہاں تک کہ ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہے اور اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، تو آخر میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر کے اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر سوچیں، اللہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کے لیے اللہ کے رسول شفاعت بھی نہیں کریں گے، کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ ظالموں کا نہ وہاں پر کوئی دوست ہوگا اور نہ کسی شفاعت کرنے والے کی بات اس کے بارے میں مانی جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو میری شفاعت نہیں ہوگی، جن کے لیے وہ 2 کون ہیں؟ ایک ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں پر تسلط رکھے ہوئے ہے، اسی پر قیاس کر لیجئے، جو کسی فرم کا مالک ہے اور لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، آپ کے تحت نیچے کام کرنے والے جو ان پر آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ مجبور ہے ظلم سہ کر کے رہ رہا ہے۔
اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے خیر سے اللہ تعالی ہمیں نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔